جو اس کلمے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں خداوند کے منہ سے سب سے پہلے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ معافی کے نکلتے ہیں. سب سے پہلا میسج جو ہمیں ملتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ معاف کریں. صحیح ہے. یسوع نے یہاں پہ سب سے پہلے معافی کا کلمہ بیان کیا جو کہ ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کریں؟ معاف کریں. یسوع نے ان سب لوگوں کے لیے معافی چاہی, ان تمام تر لوگوں کے لیے معافی چاہی جنہوں نے اس کو مارا, کوٹا, ایکسپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا. ان سب کے لیے معافی کی, شفایت کی. کس سے کی؟ باپ سے کی. کس سے کی؟ باپ سے کی. تو یہ ایک بہت یہ محبت بھی خدا کی نظر آتی ہے, اور جیزس کی بھی یہاں پہ ایک محبت نظر آتی ہے جس نے اپنے باپ کی کیا کی؟ فرما برداری کی. اور باپ نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور بیٹے کی محبت کیسی تھی کہ اس نے صلیب پر جان دیتے ہوئے, اس نے دکھ اٹھاتے ہوئے, اس نے کوڑے کھاتے ہوئے, اس نے ان سب تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی ہمارے لیے کیا چاہی؟ معافی چاہی. ہمارے لیے وہ چیز نہیں رکھی کہ انہوں نے مجھے ایکسپٹ نہیں کیا. اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا. اس نے ہمارے لیے ایک محبت دکھائی کہ بھائی معاف کرنا ہے ایک دوسرے کو. سب سے پہلا ہمارا اس نے باپ کے ساتھ کیا کروایا؟ میل کروایا. جو باغ عدن سے گناہ کے باعث جو کہ ہم کھو چکے تھے, کمزور پڑ چکے تھے, گناہ کی دیوار آ گئی تھی, اس نے ہمارا میل کروایا باپ کے ساتھ. وہ ہماری شفایت کرتا ہے. اگر ہم کلام مقدس میں سے کچھ ورسز پہ غور کریں, رومیو 7 باب اس کی 34 ورس, کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفایت بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ ہماری شفایت کرتا ہے. اگر اس کے ساتھ ہم اسی کے ساتھ بہت جلدی اگر غور کریں سیکنڈ ورس پہ, عبرانیوں 7 باب اس کی 25 ورس پہ اگر ہم غور کریں, اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ اس سے انہیں پوری نجات دے سکتا ہے. کتنی؟ پوری نجات دے سکتا ہے. وہ ان کی شفایت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. کن کی شفایت کے لیے؟ ہم سب کی شفایت کے لیے. تو آج بہت سی جگہ ہم کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں فالٹ کر رہے ہیں. ہم اپنی شفایت کے لیے بہت سے اپوسٹل سے, بہت سے دوسری جگہوں سے مطلب ڈگمگا کر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے لیے جو ہے دعا کی جائے. ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں, ہم کبھی کبھی پریسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کی قربانی کو اچھے طور پہ قبول کرنے کے, اس کے اس عہد کو دیکھنے کے باوجود اس کو نیگلیکٹ کر کے ہم کہیں اور جاتے ہیں. ہم اس چیز کو میرے خیال سے اس قربانی کو شاید صحیح سے ایکسپٹ ہی نہیں کر پائے جب صاف واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ ان کی شفایت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. اور کہاں بیٹھا ہے؟ باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہے. تو کیا ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں؟ کل میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, یہی سلیب کی ویڈیو دیکھ رہی تھی میں, جب خدا یسوع مسیح کو سلیب پر جو ہے لٹکایا گیا, کیل لگائے جاتے تھے. تو ایک ویسے تو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت دردناک واقعہ ہے, ایک دردناک سین ہے, ایک انسان روح کانپ جاتی ہے دیکھ کے کہ آپ کے ہاتھوں پہ کیا کیل لگ رہے ہوں. تو جب میں وہ چیز دیکھ رہی تھی, پورا منظر دیکھ رہی تھی ویڈیو جیزس فلم کی, تو میں اس چیز کو بہت فیل کر رہی تھی کہ یہ بہت پینفل چیز ہے. اگر ہمارے میں سے کوئی انسان ہوتا تو شاید وہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ منع کر دیتا یا نافرمانی بھی کرنے کو تیار ہو جاتا. مگر جیزس نے انسانی جسم رکھتے ہوئے, دکھ سہتے ہوئے, اس کو پین ہوئی نا, پیاس لگی, درد ہوا, تکلیف ہوئی, مگر پھر بھی اس نے کس کی مرضی کو پورا کیا؟ باپ کی مرضی کو پورا کیا. کس کے لیے جان دی؟ ہمارے لیے جان دی. کس کے لیے منصوبہ پورا کیا؟ ہمارے لیے, تاکہ ہمارا کس کے ساتھ میل ہو سکے؟ باپ کے ساتھ میل ہو سکے. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اس نے ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا.
جو کوئی اور شخص، کوئی اور ہستی کر ہی نہیں سکتی تھی. اگر کوئی کر سکتی تو باپ کی کیا اس کے لیے مرضی نہ ہوتی؟ باپ کی مرضی کس کے لیے تھی؟ یسوع کے لیے تھی. کس کے لیے تھی؟ یسوع کے لیے تھی، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کیا وہ آزمایا نہیں گیا؟ وہ آزمایا گیا، اس نے دکھ سہے، اس نے انسانی جسم رکھتے ہوئے پیاس بھی سہی، ہر چیز، بھوک سہی، ہر چیز سہی. اس نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ انسانی جسم رکھتے ہوئے بھی، ان سب چیزوں کو فیل کرتے ہوئے بھی ایک محبت کا ہم پیغام دیا، معافی کا پیغام دیا کہ ایک دوسرے کو معاف کرو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدلے لینے کو آتے ہیں. موسٹلی یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا کسی نے کر دیا، ہم فٹافٹ میں بھی کروں گا اس کے ساتھ، ہم بدلے لیتے ہیں. مگر ہم نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا، اس کو صلیب چڑھا دیا، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس نے ہمیں پھر بھی معاف کر دیا. اور ایک اور یہاں پہ پوائنٹ آتا ہے کہ وہ یہاں پہ بولا گیا کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور وہ واقعی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اس کو جانا نہیں تھا، اس کے کلام کے اس آئینے کو نہیں دیکھا تھا. آج اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو بہت سے ہماری زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم گناہ میں زندگی کتنی بسر کر رہے ہیں، یا ہم کام کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے کلام کو دیکھا نہیں ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا، اس کو محسوس نہیں کیا ہوتا، اس کو پہچانا نہیں ہوتا. اگر آج ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، گناہ میں ہیں نہیں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ہمیں اس کو کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگیاں آٹومیٹکلی اسی ٹریک پر چلیں گی جس ٹریک پہ وہ چاہتا ہے کہ ہم چلیں. پیدا ہونے سے لے کر ہمیں مرنے تک کے بعد کی ہر چیز خداوند کا کلام کیا کر دیتا ہے؟ بیان کر دیتا ہے. تو ہم دوسروں کے پاس، ہم دوسری چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں آج کل؟ کہ ہمارے گناہوں کے لیے دعا کی جائے، ہماری معافی کے لیے دعا کی جائے. اس نے ہمارے لیے دروازہ ہی کھول دیا، اس نے ہمارے لیے وہ دیوار ہی ختم کر دی ہے، وہ ملاپ کروا دی کہ ہم ڈائریکٹلی اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. پھر کس چیز کی کمی ہے؟ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم یہ غور کریں کہ اس نے ہمیں معاف کیا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرے، اور اس نے ہمارا ملاپ کیا کروا دیا ہے. اب کوئی ہمارے بیچ دیوار نہیں ہے، ہمارے لیے نجات کا بندوبست ہو گیا ہے، ہمارے لیے معافی کا بندوبست ہو گیا ہے. ہماری سزائیں جو ایک گھنونی موت ہم نے لینی تھی وہ ہمارے سے ٹل گئی ہے. صرف اس چیز کو ہمیں ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر صحیح توکل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج بھی ہم اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے تو بے شک وہ موت ہمارے ساتھ ہوگی، بے شک ہم اسی موت مریں گے. تو بہتر اس طور پہ ضرورت اس چیز کی کہ ہم اس چیز کو ایکسپٹ کریں، اور نجات جو ہے وہ ہم اس کے حقدار بنے، جو واقعی دینا چاہتا ہے وہ اپنے لوگوں کو، جس کے لیے اس نے اتنا بڑا کام کیا ہمارے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو غور کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، ایک دوسرے کو اپنے دل میں جگہ دیں. مینلی خدا ان کے ہم جو ہے پیروکار صحیح طور پہ کریں، اس کے تمام تر الفاظوں پہ غور کریں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہم کدھر چل رہے ہیں اور اس کا کلام کیا بتاتا ہے. خدا اس کلمے کے باعث آپ کو برکت دے.